کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. معزز علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران اور مقامی جمعیت اہل حدیث چندرپور کے ذمہ داران و نوجوان، قابل مسرت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توفیق اور اذن سے اس بابرکت مجلس کو منعقد کرنے کی توفیق بخشی، اور الحمدللہ اس ہم شہر کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اس مجلس کو منعقد کر کے کامیاب کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی کے بعد انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کا نزول ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً تو یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ اعمال جس کے کرنے سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ایسے چند اعمال کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس میں اول نمبر پر جو ہے وہ کفر ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کفر ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ارتکاب سے، جس کے کرنے سے انسان کی ساری نیکیاں، ساری اچھائیاں، ساری عبادات ضائع و برباد ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں لکھا جاتا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان کے بعد کفر کیا، ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کیا، اس کی ربوبیت کا انکار کیا، اس کی الوہیت کا انکار کیا، یا اس کے اسماء و صفات کا انکار کیا، فقط حبط عملہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے عمل کو، اس کے اعمال کو رائگاں کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال تولہ کر رہا ہوگا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ اللہ رب العالمین نے یہاں بھی کفر کا تذکرہ کر کے کہا کہ جس نے کفر کیا ہم اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ محترم سامعین کرام، جو سب سے پہلے کفر کیا، جس نے کفر کیا، وہ شیطان لعین اور شیطان مردود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے
اس ابلیس کا اور آدم کا جو واقعہ نقل کیا ہے، جس کے پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، سب سے پہلا کفر، سب سے پہلا اللہ رب العالمین کا انکار شیطان نے کیا، ابلیس نے کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا. ایسے ہی دنیا کے اندر بہت ساری ایسی قومیں ہیں، بہت ساری ایسے لوگ ہیں، بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا. آپ ماضی میں اٹھا کر کے دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کا زمانہ ہو یا اس کے بعد کے ادوار ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم لوط ہو، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان ساری قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا. ایسے ہی کچھ لوگ ہیں، کچھ اشخاص ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا. اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیا، جس میں آپ دیکھیں فرعون ہے، قارون ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. تو کفر کرنا انسان کے اعمال کو ضائع و برباد کرنا ہے. تو ہمیں اس اللہ کے انکار سے توبہ کرنی ہے، اللہ کے ساتھ ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے خلاف یا اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک بنا کر کے اس کا انکار نہ کیا جائے. دوسرے نمبر پر ہے شرک کرنا. شرک کرنا، اللہ کی ذات میں اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور کو شریک ٹھہرانا. اللہ کو مان رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا، کسی اور کو ساجی بنانا، یہ انسان کے اعمال کو ضائع و برباد کرتا ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کافروں میں شرک موجود ہے، بلکہ شرک مسلمانوں میں بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اللہ فرماتا ہے کہ یہی مشرک ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد بھی انسان اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت و الوہیت میں اگر کسی کو ساجی و شریک بناتا ہے، نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہے، دعا و نظر ماننے کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو یقین جانیے یہی اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک بنانا ہے. اور انسان جو شرک کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے اعمال کو ہلاک و برباد کرتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مشرکین کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے گھروں کو تعمیر کرے، اللہ کے مساجد کو بنائے، یہ مشرکوں کے لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا. اللہ فرماتا ہے شاہدین علی انفسہم بالکفر، بلکہ یہ لوگ اپنے کفر، اپنے شرک پر خود گواہ ہیں. اور فرماتا اللہ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ہلاک و برباد کرے گا، ان کے اعمال کو ختم کر دے گا. وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ جو انسان ایمان کے دعوے کے باوجود شرک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شرک کی نحوست سے اس کے اعمال کو، اس کی اچھائیوں کو، اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. محترم حاضرین کرام، یہ شرک اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ شرک کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر 18 انبیاء علیہ السلام کا
نام ذکر کرنے کے بعد 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر ایک ساتھ 18 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. سارے انبیاء کا نام ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بالفرض اگر یہ انبیاء بھی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائیں, اللہ کی ذات میں کسی کو اللہ کا برابر بنائیں, اللہ کی ذات میں کسی اور کو اٹھا کر دے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تو یہ جو اچھائیاں کر رہے ہیں انبیاء, ان سارے انبیاء کے نام اعمال کو ہم ختم کر دیں گے, ان سارے انبیاء کے نام اعمال کو ہم برباد کر دیں گے. اللہ اکبر. یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اگر اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بناتے, ساجی بناتے, تو اللہ تبارک و تعالی جو اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے چنندہ بندے ہیں, اللہ کے مقرب بندے ہیں, ان انبیاء کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے اگر یہ بھی شرک کریں تو ہم ان کے اعمال کو برباد کر دیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. آپ کا ذکر لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ نے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ, اے نبی ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے, ہم نے آپ کو یہ آگاہ کیا ہے, یہ اعلان کرتے ہیں, اور اس سے پہلے جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں ہم سارے انبیاء کی طرف یہ وحی کی ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر آپ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنائیں, کسی کو شریک کہلائیں, تو ہم آپ کے سارے اعمال کو ہلاک و برباد کر دیں گے, آپ کے اعمال کو نام اعمال کی ڈائری سے ختم کر دیں گے, ساری اچھائی آپ کی ختم ہو جائیں گے. اللہ پر محترم سامعین کرام, یہ واقعہ, یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسان جو آج ہم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, یہاں اللہ نے انبیاء اور رسول کو خطاب کر کے کہا ہے کہ اگر یہ شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو بھلا بتائیے میں اور آپ کس کھیل کی مولی ہے کہ ہم اسلام کا دعویٰ بھی کریں, ایمان کا دعویٰ بھی کریں, اور یہاں اللہ کی ذات میں اور ان کو شریک بھی بنائیں, تو کیا اللہ ہمیں بخش دے گا؟ کیا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں ہماری نیکیوں کو لکھے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. جب انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے شرک کی خطرناکی سے ڈرایا ہے, شرک کی اس نحوست سے بچایا ہے, تو یقین جانیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اس شرک کی عظیم نحوست سے اپنے آپ کو بچائیں. محترم حاضرین کرام, تیسرے نمبر پر, 3 نمبر پر ہے وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے ساری اچھائیاں اور نیکیاں ہلاک ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, اور اس کے نام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. وہ ہے نفاق. وہ ہے نفاق, انسان کا منافق ہونا. انسان کا منافق ہونا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک جگہ ایک بات کرے, دوسری جگہ دوسری بات کرے. جیسا کہ آپ قرآن مجید اٹھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مشرکین جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کچھ منافقین ایسے بھی تھے جو اللہ کے نبی کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم ایمان لائے, اور جب کافروں کے پاس جاتے, مشرکین مکہ کے پاس جاتے, کفار مکہ کے پاس جاتے, تو ان سے کہتے کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کو نفاق کہا جاتا ہے. نفاق اس کو کہا جاتا ہے لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایسی مذمت بیان کی ہے کہ قرآن کریم میں کئی آیات اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں نازل کی.
منافقین کے عذاب کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہوئے کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں داخل کر دیا جائے گا. جو عذاب دنیا کے کسی گنہگار کو نہیں ہوگا وہ عذاب منافقین کو دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا منافقین کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کر کے کہا کہ جو کچھ کر رہے ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. منافق چاہے جتنی اچھائیاں کر لے، منافق چاہے جتنی نیکیاں کر لے، سارے اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے. قیامت کے دن اس کے نام اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی. اللہ اکبر. یہ نفاق اتنی خطرناک چیز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نفاق کے خوف سے خوف زدہ ہوا کرتے تھے. ان پر لرزہ بنانا طاری ہوا کرتا تھا. ان کے اوپر ایسی کپکپی طاری ہوتی تھی کہ صحابہ کرام حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. وہ حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہیں، نکاح ہوا بھی اور اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا. پہلی ہی رات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیتے ہیں. پہلی رات بیوی سے ہم بستر ہوئے ہیں، ابھی غسل نہیں کیا، ادھر اعلان ہوتا ہے صحابی رسول حنظلہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. آپ نے بھی غسل جنابت نہیں لیا، نہایا نہیں ہے، غسل نہیں کیا ہے اور یہاں جنگ میں جا کر کے شہادت کو پا جاتے ہیں، شہادت کا جان پی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. حالت جنابت میں ہے، حالت ناپاکی میں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، اے میرے صحابہ کی جماعت سن لو، یہ حنظلہ وہ ہے جس کے غسل کی خاطر اللہ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نازل کیا ہے اور فرشتے اس حنظلہ کو غسل جنابت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور اسی وجہ سے آپ کا لقب غسیل الملائکہ پڑا. تو صحابہ کرام، یہ صحابی جب اللہ کے نبی کی صحبت سے دور ہوتے، اللہ کے نبی کی صحبت کو چھوڑ کر کے بازار میں تجارت کے لیے چلے جاتے تو کہتے ہیں کہ میری دل کی کیفیت بدل جاتی، میں دنیا کے اندر دنیا کمانے میں لگ جاتا، آخرت کو بھول جاتا. دوڑے دوڑے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ جب آپ کی صحبت میں رہتا ہوں تو دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی محبت، آخرت یاد آتی ہے، اللہ رسول کی محبت دل میں جگہ کر جاتی ہے. اور جب دنیا میں جاتا ہوں تو آپ کو بھول جاتا ہے، جاتا ہوں اے اللہ کے رسول تو میں منافق ہو گیا. اللہ. یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں غسل دینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں اور وہ نفاق سے اتنا خوف زدہ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، امیر المؤمنین ہیں، دوسرے خلیفۃ المسلمین ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی رائے پر، جن کے مشورے پر اللہ نے 10 یا 11 مرتبہ آیتیں نازل فرمائی. بہت سے احکام آپ کے مشورے پر، جو آپ نے اللہ کے رسول کو مشورہ دیا ہے، اس مشورے پر عرش والے نے آیتیں نازل کی اور وہ آیتیں قرآن کریم میں قیامت کی صبح تک پڑھی جائیں گی. یہ وہ صحابی رسول ہیں جسے دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدلتا ہے. یہ وہ صحابی رسول ہے جس کی جنت کی بشارت پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے دی ہے. اس صحابی کا یہ عالم ہے، عمر بن خطاب کا یہ عالم ہے کہ آپ پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے. آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ پر ایسا جان لیوا حملہ کیا کہ آپ نماز ہی کی حالت میں گر پڑتے ہیں. جب آپ سارے لوگ نماز سے فارغ ہوئے، آپ کے پاس طبیب کو بلایا گیا.
ڈاکٹر کو لایا گیا، ڈاکٹر نے دیکھا اور اس وقت آپ کے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، آپ نے اس دودھ کو پی لیا۔ جیسے ہی آپ نے اس دودھ کو پیا، آپ کے زخموں سے، آپ کی پسلیوں سے وہ دودھ بہہ کر کے باہر نکلنا شروع ہو گیا اور خون بھی بہنے لگا۔ طبیب نے جب یہ حالت دیکھی، امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہا، اے امیر المومنین، اب آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا ہے، آپ وصیت فرما دیں، اب آپ اس دنیا میں زیادہ وقت کے لیے زندہ نہیں رہیں گے۔ اے امیر المومنین، جو وصیت کرنا ہے، جو احکامات بیان کرنے ہیں، آپ کر دیں، اب آپ کے پاس اس دنیا کے لیے وقت باقی نہیں رہا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ کو مدعو کرتے ہیں، بلاتے ہیں، کہتے ہیں، اے عبداللہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس صحابی رسول کو میرے پاس لے آنا، حذیفہ کو میرے پاس لے آنا۔ عبداللہ گئے، حذیفہ بن یمان سے کہا کہ ابا بلا رہے ہیں، عمر بن خطاب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ادھر حذیفہ بن یمان دوڑے دوڑے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ زخموں سے خون بہ رہا ہے، جاکنی کے عالم میں ہے، آخری سانسیں گر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے کہا، اے حذیفہ بن یمان، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ کہ اللہ کے رسول نے جو تمہیں منافقین کی فہرست عطا کی تھی، کیا اس فہرست میں عمر بن خطاب کا نام ہے؟ اللہ اکبر! یہ سننا تھا کہ حذیفہ بن یمان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ حذیفہ بن یمان یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی فہرست بتائی تھی، بتلایا تھا کہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے۔ اللہ اکبر! نام لے کر کے اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان کو وہ سارے نام بتلا دیے تھے، اور یہ راز تھا جو اللہ جانتا تھا، اللہ کے رسول جانتے تھے، اور ان دو کا تیسرا حذیفہ بن یمان۔ حذیفہ کہتے ہیں، اے امیر المومنین، یہ اللہ اور رسول کا راز ہے میرے سینے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ عمر پھر کہتے ہیں، اے حذیفہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتنا بتا دو، کیا ان ناموں کی فہرست میں عمر بن خطاب بھی کہیں آتا ہے؟ کیا عمر کا نام بھی اس میں موجود ہے؟ حذیفہ بن یمان نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں ہرگز یہ بات نہ بتلاتا، میں آپ کو صرف اتنا بتلاتا ہوں کہ اس فہرست میں، ان منافقین کے ناموں میں اللہ کے رسول نے آپ کا نام ذکر نہیں کیا ہے۔ اللہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطمئن ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو مسند احمد میں بیان کیا گیا، ابن سعد نے اپنی طبقات میں بیان کیا ہے، امام طبری نے اپنی تاریخ طبری میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد چند باتیں جس پر کلام کیا ہے محدثین نے، وہ بھی آپ کو بتلا دوں۔ ایسی بھی روایت آئی ہوئی ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے، اے عبداللہ، میرے جنازے کو مسجد نبوی میں لے جانا اور دیکھنا کہ حذیفہ میری نماز جنازہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر انہوں نے میری نماز جنازہ نہیں پڑھی تو سمجھ لینا کہ میرا نام اس میں شامل ہے، اور مجھے اللہ کے رسول کے حجرے میں، ابو بکر صدیق کے باہوں میں، آپ کے قدموں میں، حجرے عائشہ میں دفن نہ کرنا، بلکہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں لے جا کر کے دفن کر دے۔ گرچہ اس پر کلام ہے، لیکن یہ واقعہ، یہ بات بتلاتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارتیں دی ہیں، ان کے اندر بھی نفاق کو لے کر کے کتنا خوف ہے، کتنا ڈر ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تیسری بات تھی کہ جس کے کرنے سے انسان کے نامہ اعمال ہلاک ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھا ہے ارتداد، مرتد ہو جانا، مرتد ہو جانا۔
ارتداد سمجھتے ہیں کہ انسان اسلام قبول کر لے، جیسا کہ آئے دن آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، نیوز پر، کہ خاندانی مسلمان ہے یا مسلمان ہے، اس کے بعد اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارتداد کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اسی لیے اسلام نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے۔ ہمیں دعا پڑھتے ہیں، بارہا یہ دعا پڑھتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ پھیرنا، ہمارے قلوب و اذہان کو کفر کی طرف نہ لے جانا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت کے بعد گمراہی کا جو راستہ ہے وہ بہت خطرناک راستہ ہے۔ ہدایت کے بعد ضلالت کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ہدایت کے بعد گمراہی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو اسلام کے بعد، دین کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو گیا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور ارتداد ہی کی حالت میں انتقال کر گیا، مر گیا، اس دنیا سے رخصت ہوا، وَهُوَ كَافِرٌ، وہ کافر ہے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، آخرت میں بھی اس کے لیے کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمیوں میں سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو ارتداد کا حکم ہے، ارتداد کا معاملہ ہے، لیکن افسوس صد افسوس آج ہمارے مسلم معاشرے میں ارتداد عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہماری بہو بیٹیاں، ہماری نوجوان بچیاں، ہمارے نوجوان محبت میں، پیار میں، کسی کے عشق میں پا کر کے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام جیسی عظیم نعمت کو ایک محبت کی خاطر، کسی لڑکی کی خاطر، کسی لڑکے کے خاطر، اسلام جیسی عظیم نعمت کو چھوڑ کر کے ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں۔ ارتداد کرنے والا نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ ناکام و نامراد ہوگا، دونوں جگہ ہلاک و برباد ہوگا، دونوں جگہ اس کے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ محترم حاضرین کرام، یہ چوتھی بات تھی۔ پانچویں بات، انسان صرف آخرت کے مقابلے میں چلیے اذان کا وقت ہو رہا ہے، لہٰذا وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خطاب کو آگے بڑھایا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ خطاب کو آگے بڑھایا جائے۔ آخر میں صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت اہل حدیث چندر پور کے ذمہ داران کا، یہاں کی مسجد کے ذمہ داران کا، اسی طرح سے یہاں کے مقامی احباب کا، کہ آپ لوگوں نے اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے اس بابرکت مجلس کو منعقد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اسی طرح اس پروگرام کے بعد اس نشست کا اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ یہاں مغرب کی اذان ہوگی اور جمع بین الصلاتین کیا جائے گا، مغرب اور عشاء کو ملا کر کے پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد پروگرام کی دوسری نشست کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب سے گزارش ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد جو ہے دوسری نشست کا آغاز ہوگا، آپ لوگ یہیں بیٹھے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔